فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کے حوالے سے اہم نکات جنہیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت کا فیصلہ کسی بھی وقت متوقع ہے۔ اگرچہ فوج شروع سے ہی سپریم کورٹ کی فوجی عدالتوں کے حوالے سے دیے گئے احکامات کی تعمیل کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، چاہے جو بھی فیصلہ آئے، یقیناً اس بار بھی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے۔ اس بار بھی قانون پر عمل داری کرتے ہوئے فوج نے 9 مئی کے مجرموں کا فیصلہ تب سنایا جب آئینی بینچ نے اسے 9 مئی کے مجرموں کی سزائیں سنانے کی اجازت دی۔ یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے، کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا اور کس کا نہیں۔ یہاں فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار سے متعلق نکات جاننا انتہائی ضروری ہیں۔ ناظرین، بات اگر 9 مئی 2023 سے جڑے شرپسندی کے واقعات اور اس میں ملوث مجرمان کے جرائم اور ان کی سنوائی ملٹری کورٹس یا انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں کی جانی چاہیے سے متعلق ہو تو قانونی ماہرین کے مطابق فوج نے قانون کے مطابق اور مندرجہ ذیل طریقہ کار کے تحت ہزاروں کی تعداد میں 9 مئی کے پکڑے جانے والے شرپسندوں میں سے صرف 105 مجرموں پر ہی اپنا دائرہ اختیار استعمال کیا، وہ بھی صرف ان کیسز میں جن کے جرائم پر ملٹری کورٹس کے متعلق دفعات لاگو ہوتی تھیں، جو کہ پاک آرمی ایکٹ کے تحت قابل سزا ہیں۔ اگر ان دفعات کا ذکر کیا جائے تو ان دفعات کے دائرہ اختیار میں آنے والے جرائم یعنی فوجی تنصیبات پر حملہ، وہاں بازور طاقت در اندازی اور پاک فوج کی دفاعی امور میں مداخلت شامل ہیں۔ ان مجرمان کے خلاف مکمل شواہد اور ثبوت بھی دستیاب ہیں اور یہ بنیاد ان کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے زمرے میں آتی ہے۔ یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل 9 مئی 2023 کے بعد ہونا شروع ہوئے ہیں یا 9 مئی کے بعد یہ قانون سامنے آیا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ 1967 میں یہ قانون آیا اور 1975 میں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے یہ ترامیم بھی ٹھیک ہیں یا ان کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، اور 2015 میں بھی اور اب بھی سپریم کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں پر سے اسٹے آرڈر ختم کیا گیا، جس سے بات ثابت ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بالکل بھی نئی بات نہیں اور ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ فیصلہ ملک میں قانونی نظام کے اطلاق کے لیے اہم ہے، لیکن اس کے اطلاق سے پہلے تمام اداروں کو ایک واضح اور ہم آہنگ لاہ عمل اپنانا ہوگا تاکہ عدلیہ پر عوامی اعتماد کو یقینی بنایا جا سکے۔ آخر میں یہ بات جاننا بھی اہم ہے کہ اب بھی آئینی بینچ ملٹری کورٹ سے متعلق جو فیصلہ کرے گا فوج قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس پر عمل کرے گی، لیکن یہاں ایک اہم معاملہ ہے جو توجہ طلب ہے کہ اگر فیصلہ ملٹری ٹرائلز کے خلاف آتا ہے تو مستقبل میں ملٹری لا کے خلاف ورزی کے کیسز میں ملوث ملزموں کو انصاف کی فراہمی کی صورت کے ساتھ یقینی بنانے کی ساری ذمہ داری اعلیٰ عدلیہ پر ہوگی۔ پاکستان میں عدلیہ کس طریقے سے فیصلے سناتی اور اس کی کارکردگی کیسی ہے اسے سب جانتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔